آج کے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ راحت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ الکرام ابن الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غرباء اہل سنت کے مددگار، مجدد میعت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، یعنی آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، عوض بحر معرفت، امامنا امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ جب اپنے اور ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں میرے امام اپنے قلم کو چلاتے ہیں تو اس انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مکتے میں میرے امام لکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت مطلع میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی جس کا معنی اور مطلب یہ ہے، یعنی اس کی تشریح کچھ اس انداز میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے، وہ حسن کمال عطا کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ساری دنیا ارے عیب تو کیا کبھی عیب کا گمان بھی نہیں کر سکتی ہے، کبھی عیب کا گمان بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی ہر پھول کے ساتھ کانٹے کا ہونا ضروری ہے، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، لیکن مدینے کا پھول میرے آقا وہ پھول ہے کہ ہر کانٹا، ہر طرح کا کانٹا آپ سے دور ہے، اور ہر طرح کا کانٹے سے آپ محفوظ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی ہر اجالے کے ساتھ، ہر روشنی کے ساتھ دھوئیں کا ہونا لازم ہے، لیکن میرے آقا ایسے شمع رسالت ہے، اے میرے آقا، اے مدینے کے تاجدار، آپ ایسی شمع رسالت ہے کہ جہاں دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں ہے، جہاں دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ تبھی میرے امام لکھتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات گرامی، اس اعلیٰ حضرت کی ایک شعر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی رعنائیوں کو بیان کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اچھائیوں کو بیان کیا گیا ہے، حسن و جمال کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کو صحابہ کرام اپنے انداز میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مثل نہ آپ کے پہلے کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی آپ کے بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں، لستا مثلکم لستا تحدیدکم ایجکم مثلی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں، تم میں کون میرے مثل ہو سکتا
دیکھا ہے، تم میں کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک مرتبہ حضور نے جبریل امین سدرۃ مکی سید الملائکہ یعنی حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، تو نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، تو نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، تم نے شمال کو بھی دیکھا ہے، تم نے جنوب کو دیکھا ہے، اے جبریل امین، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ تا حضرت عیسیٰ یعنی حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ تک تم نے سارے انبیاء کو دیکھا ہے، تم نے ساری کائنات کو دیکھا ہے، اولین کو تم نے دیکھا، آخرین کو تم نے دیکھا، ساری مخلوق کو تم نے دیکھا، لیکن یہ جبریل امین کیا تم نے کسی کو میری طرح دیکھا اور پایا؟ تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں عرض سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آقا کہا گردیدام مہرے پتا درزیدام بسیار خوبا دیدام، لیکن کچھ چیزیں دی گئی۔ آگے عرض کرتے ہیں جبریل امین، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم ارى افضل من محمد علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کے کونے کونے کو دیکھا، خطے خطے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ خدا کی قسم نہ آپ کی طرح کسی کو دیکھا اور نہ ہی پایا۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار ہم سب کے امام امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد۔ سبحان اللہ۔ حضرات اور میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میرے آقا کو جب مدینے کی بچیوں مدینے کے لوگوں نے دیکھا تو ایک شعر پڑھا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ، یعنی شعر میں مدینے کی بچیوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ کی کہ یا رسول اللہ آپ چودھویں کے چاند ہیں، لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں عرض کرتے ہیں کہ الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته واللیل الدجى من وفرته فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لحجابته۔ اب اس کا معنی اور مطلب اگر سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی برادر اصغر استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا جائزہ لینا ہوگا تو حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ شعر میں عرض کرتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا اور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور للہ کرم میرے بھی ویرانے دل پر، ارے صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا، صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا۔ حضرات گرامی اور پیر مہر علی شاہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری منا گستاخ اکی کتے جان لیا۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، یعنی وہی اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری تصویر ماؤں کے ارحام میں بناتا ہے جیسے چاہے اپنے مرضی کے مطابق۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب کو اپنے مرضی کے مطابق بنایا. اس نے کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو ویسا نہ بنایا. کسی کا رنگ کالا ہے تو کسی کا رنگ گورا ہے, تو کوئی سانولا ہے, تو کسی کا قد چھوٹا ہے, تو کسی کا قد لمبا ہے, تو کوئی بینا ہے تو کوئی نابینا ہے, تو کوئی گونگا ہے تو کوئی بہرا ہے. لیکن بہرحال کوئی کسی بھی حالت میں ہو, لیکن رب نے جس کو جیسا بنایا اس نے اپنے مرضی کے مطابق سب کو ٹھیک بنایا. لیکن حضرات یہ تو عام مخلوق کی بات ہو گئی, یہ تو عام لوگوں کی بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسا چاہا ویسا بنا دیا. لیکن اب آئیے اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا, اپنے محبوب کو کس انداز میں بنایا. کیا اسی عام دستور کے مطابق, یعنی کیفا یشاء, یعنی اپنے اسی عام دستور کے مطابق یا اپنے محبوب کے لیے کوئی اور انداز اختیار کیا؟ تو اس کا جواب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان نے ثابت دیتے ہیں. حضرت حسان نے ثابت نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کو مخاطب کر کے یہ شعر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ وَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی حضرت حسان نے ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا حسین و جمیل نہ دیکھا, بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی تو بات ہی الگ ہے, دیکھتا تو اس وقت جب کوئی ہوتا, بلکہ یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا آج تک حسین و جمیل بچہ ہی نہیں پیدا کیا ہے. اور حضرت حسان نے ثابت عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ وَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی یا رسول اللہ آپ ہر ایک سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں, گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. یعنی حضرت حسان نے ثابت نے اس شعر میں یہ واضح کر دیا, یہ بتا دیا کہ یہ لوگوں, یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جیسا چاہے انہیں اپنے مرضی کے مطابق بنا دے. لیکن یہ بات حضور کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو محبوب کی مرضی کے مطابق بنایا, محبوب سے پوچھ کر بنایا, محبوب نے جیسا چاہا رب نے اپنے محبوب کو ویسا بنایا. اور محبوب یہ کبھی نہیں چاہتا کہ محبوب میں کوئی عیب ہو. تو جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق اپنے بتانے سے اپنے مرضی کے مطابق پیدا فرمائے گئے تو لازماً آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے, آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے. حضرات گرامی, بس اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر تاپا, یعنی سر سے پیر تک بے عیب ہے. حضور کے کسی عضو شریف میں کوئی عیب نہیں ہے. کان کا عیب ہوتا ہے کہ وہ دور کی آواز, دور کی باتوں کو نہ سن سکے. لیکن ہمارے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کان مبارک بھی بے عیب تھے, اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. یعنی اس حدیث میں حضور خود فرماتے ہیں کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ایمان لانے کا باعث سبب یہ ہے آپ کے بچپن کا ایک معجزہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ رأیتک فی المہدی تناغی القمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بچپن کا عالم تھا، آپ جھولے میں تھے، تو یا رسول اللہ میں نے آپ کو چاند سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یا رسول اللہ آپ جس طرف اپنے انگلیوں کو اشارہ کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ جب میرے آقا نے اس بات کو سنا تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اس سے باتیں کرتا تھا، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور میں اس کے گرنے کی آواز کو سنتا تھا جب وہ زیر عرش سجدے میں گرتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی قوت سامہ کا یہ عالم تھا کہ آپ چاند کے زیر عرش سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیتے تھے۔ عرش جو زمین سے خربوں میل دور ہے، بلکہ رب ہی جانے کی کس قدر دور ہے، تو جو کان بچپن کی عالم میں ظہور نبوت سے قبل عرش تک کی آواز کو سن سکتے ہیں، وہ کان ظہور نبوت کے بعد زمین پر فرش پر رہ کر ہزار دو ہزار میل کی آواز کیوں نہیں سن سکتے؟ ضرور سن سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا کہ دور و نزدیک سننے والے وہ کان لالے کرامت پلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پلا ہو سلام۔ حضرات گرامی اور اعلیٰ حضرت مکتے میں لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں، اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ لگا۔ یعنی اعلیٰ حضرت اس شعر کا کچھ انداز اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ نانپارہ کا ایک نواب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یعنی مہاراجہ شریف کے نوری میاں علیہ رحمہ کا مرید تھا، ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور اعلیٰ حضرت سے میرے متعلق میرے لیے ایک رباعی تحریر کرا دیں تاکہ رہتی دنیا تک میرے بھی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں۔ حضرت نوری میاں نے جب یہ سنا تو انہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک محفل میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرماتے اور حضرت نوری میاں علیہ رحمہ اور وہ نانپارہ کا نواب بھی، اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس دوران بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ حضرت نوری میاں نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے مرید یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے مرید یہ نانپارہ کا نواب ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے متعلق کوئی رباعی تحریر کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جب یہ سنا تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورا کلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے پورے کلام کو لکھتے ہیں اور پورے کلام کو لکھنے کے بعد جب مقطع میں پہنچتے ہیں تو لکھتے ہیں کرم مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں، اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یعنی گدائے مصطفیٰ، یعنی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں یعنی مصطفیٰ کے در کا فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ گدائے مصطفیٰ احمد رضا کا قلم صرف نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف ہے، اور جو ان کا جو ان کے جوڑے اپنے سر کا تاج بنا لے ان کا غلام بن کر یعنی جو اولیاء کرام ہے ان کے لیے ہے۔ باقی رہی بادشاہوں اور نوابوں کی شان میں قصیدے لکھنا تورے اسی بلا میں احمد رضا تو کیا احمد رضا کا جوتا نہیں جائے گا، احمد رضا کا جوتا نہیں جائے گا۔ میں اپنے آقا کے در کا بھکاری ہوں، کیا میرے آقا کے در کی بھیک ختم ہو گئی ہے کہ میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے بادشاہوں اور نوابوں کی خوش آمدید شروع کر دوں؟ جب نانپارہ کا نواب یہ سنتا ہے تو جو اپنے متعلق قصیدے لکھوانے آیا تھا وہ پچھتاتا ہوا اپنے سر کو پیٹتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ کہتا ہی نہیں، اس سے بہتر
بہتر یہ تھا کہ لکھواتا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو اعلیٰ حضرت کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جان نہیں ہے تو کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مصطفیٰ کے بنا پر جان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جب اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ جب اپنے قلم کو اٹھایا ہے تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کی ہے. اسی لیے آج دنیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. تبھی کسی شاعر نے کہا ہے کہ اعلیٰ نقل سے کیوں نہ پکارے رضا کو ہم, ارے کیونکہ رضا کا عشق تھا.